السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں رشتوں کو کیسے جوڑیں۔ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا۔ اور ہم جب کبھی بھی کسی بھی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی بھی تقریر کو سنتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونا کہ یا تو ہمارے علم میں اضافہ ہو یا ہمارے عمل میں اضافہ ہو۔ اگر علم میں بھی اضافہ نہیں ہوا اور عمل میں بھی اضافہ نہیں ہوا، یعنی عمل بھی کرنے والے نہیں ہیں تقریر سن کے اور نہ علم حاصل کرنے والے ہیں، تو پھر ایسی تقریروں میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے غور سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے اور بولنے والوں کو توجہ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور یہ عنوان جو ہے یہ تو ہر ایک کا ہی مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ تو اس پوری تقریر کو سننے کے بعد ہمارے عمل میں ضرور اضافہ ہوگا، اس نیت سے بیٹھو۔ اگر آج تک ہمارا عمل اس پر نہیں ہے تو ہم عمل کریں گے۔ میں بھی اسی نیت سے بولوں اور آپ بھی اسی نیت کے ساتھ سنیں گے۔ تقریر سننے کے بعد پھر رشتوں کو ہم کیسے جوڑنا، اب ہمارے کون کون سے ایسے رشتے ہیں جو ہم نے کاٹ دیے ہیں، توڑ دیے ہیں، تو پھر ان کو جوڑنے کے طریقے معلوم ہونے کے بعد ان کو جوڑنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دیکھیے، تمہیدی باتیں کچھ آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس زمین پر بہت سارے جاندار بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات میں، ان تمام جانداروں میں انسان کو کچھ خصوصیات دیا، یعنی جانوروں سے الگ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیا۔ ان میں ان خصوصیات میں سے، یعنی جیسا کہ انسان اور جانور میں کئی فرق ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ جیسا دماغ دیا ویسا دماغ جانور کو نہیں دیا، اچھے اور برے کی تمیز بھی دیا، اور اسی طرح انسان کو بہت ساری چیزوں میں چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو، رہنے سہنے کی چیزیں ہو، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہو، پہننے کی چیزیں ہو، ان تمام چیزوں میں جو تمیز انسان کرتا ہے وہ جانور نہیں کرتا۔ تو انسان کے خصوصیات بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان رشتوں کو سمجھتا ہے۔ انسان رشتوں کو سمجھتا ہے، رشتوں کو پہچانتا ہے، لیکن جانور نہیں پہچانتا۔ جیسا کہ چھوٹا بچہ ہے، 4-5 مہینے کا نہیں ہوتا، انسان کا جو بچہ ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو پہچاننے لگتا ہے، ماں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے، ماں کے قریب آتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد باپ کو بھی پہچاننے لگتا ہے، اب اس کے گھر کے تمام افراد کو پہچاننے لگتا ہے، اس کے بھائی ہے، اس کی بہن ہے، اور اس کے گھر میں کون کون ہے، دادا دادی ہے۔ ان رشتوں کو بچپن سے ہی ایک بچہ 5-6 مہینے کا جو ہوتا ہے وہ پہچاننے لگتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کسی فنکشن میں ہم جب جاتے ہیں یا کوئی مہمان، کوئی پڑوسی ہمارے گھر کو آتے ہیں، چھوٹا بچہ جو گود میں ہوتا 6 مہینے کا ہوتا، لیکن نیا آدمی آ کے اس کو اٹھا لینے کی کوشش کرتا ہو تو بچہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟
وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے آدمی نہیں ہے، یہ کوئی نئے ہیں اس لیے نہیں جاتا، وہ منع کر دیتا، لیکن وہی اس کے گھر والے اٹھا لیتے تو ان کے قریب چلے جاتا۔ تو یہ سمجھ جو انسان کو اللہ تعالیٰ دیا، جانوروں کو نہیں دیا۔ جانور کا بچہ اور جانور کا بچہ بھی اپنی ماں کو تو پہچان لیتا، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، بہن کون ہے، کس کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا، یہ جانوروں کے اندر تمیز نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت دیا۔ تو انسان کو جو رشتے ملتے ہیں، دیکھیے رشتے ایک تو ددیالی رشتے ہوتے ہیں اور ایک ننیالی رشتے ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ابا، چاچا، تایا، یہ سب ددیالی رشتوں میں ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں اگر دیکھیں گے تو ابو کی بہن، پھوپھی، یہ سب ددیالی رشتوں میں ہیں۔ اور ننیالی رشتوں میں امی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یہ سب ننیالی رشتوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ خونی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ ددیالی اور ننیالی رشتے کیا ہے؟ خونی رشتے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کو ہم سلیکٹ نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی سے ان رشتوں کو نہیں بنا سکتے۔ ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پہلے سے کس کے کون کیا ہوگے یہ بنا کے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے پیدا ہونے سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں بولے نا کہ ہمارے ابا فلاں ہونا تھا، اللہ میری امی فلاں ہونا۔ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ جو خونی رشتوں کو بنانے میں ہماری چوائس نہیں ہے، اور ہم اپنی مرضی سے یہ رشتے نہیں بناتے۔ لیکن ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے، شادی کرنے سے ایک رشتہ بنتا ہے، وہ بھی ایک رشتہ ہے۔ بیوی کے ذریعے سے سسرال اور شوہر کے ذریعے سے جو سسرال ملتے ہیں، یہ سسرالی رشتہ ہم بناتے ہیں، ہے نا۔ ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ میری بیوی کون ہو، میرا شوہر کون ہو، میرے داماد کون ہو، میرے لیے بہو کون ہو، ہم چنتے ہیں۔ تو یہ خونی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ ان رشتوں کو توڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس بنیادی بات کو سمجھو، جو اللہ تعالیٰ نے خود پہلے سے بنا دیا، یہ جو خونی رشتے ددیالی اور ننیالی رشتے ہیں، ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہی رشتوں کو جوڑنے کا نام صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے۔ اور یہ جو ہم اپنی مرضی سے جو رشتہ بنائے، ان کو توڑنے کی اجازت ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی رشتہ ہے، توڑنا نہیں ہے۔ جیسا کہ طلاق کے تعلق سے آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے، لیکن جائز ہے۔ جو ہم بنائے رشتے، وہ رشتے کسی وجہ سے ہم توڑ سکتے ہیں۔ بیوی نہیں جم رہا اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ خلا لے سکتی ہے، شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ سسرالی رشتے توڑ سکتے، توڑنے کی اجازت ہے، لیکن جو خونی رشتے ہیں ددیالی اور ننیالی، ان کو ہرگز نہیں توڑ سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ان رشتوں کو ہم لوگ نہیں توڑ سکتے۔ یاد رکھو، اب یہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بنیادی چیزوں کی دعوت دے رہے تھے، جیسا کہ ہم بار بار سنتے، ہمیشہ تقریروں میں سنتے، بنیادی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو وہی بنیادی دعوتوں میں، جیسا کہ پردہ بنیادی دعوت نہیں تھی، شراب چھوڑو یہ بنیادی دعوت نہیں تھی۔ سب سے پہلی دعوت ایک اللہ کی عبادت کرو، آپ کو بھی کچھ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو، یہ بنیادی دعوت۔ انہی بنیادی دعوتوں میں ایک دعوت یہ بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے رہے تھے۔ کیسے؟ شروعاتی دور میں جو لوگ اسلام قبول کرے، انہی صحابہ میں سے ایک عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پہلے سے بت پرستی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کی عبادت کروں۔ بت پرستی سے تو وہ رکے ہوئے تھے، شرک سے تو بچے ہوئے تھے، لیکن پھر صحیح معبود کون ہے، میں کس کی عبادت کروں، یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے۔ جانے کے بعد وہ سوال کرتے، آپ کون ہو، آپ کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے صحابی، آپ کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول بولے کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ تو وہ صحابی پوچھے، یہ نبی، یہ پیغمبر کیا ہوتا؟
تو بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کیا پیغام لے کے آئے؟ یہ سوال کر رہے۔ پھر آپ جب پیغمبر ہے، پیغام لانے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کیا پیغام لے کے آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ رشتوں کو جوڑو، بتوں کو توڑو۔ یہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں، شروعاتی دور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، تقریباً اس وقت ایک 8-10 بھی صحابہ تھے کہ نہیں اسلام قبول کرے۔ سو اس زمانے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ تم کیا پیغام لے کے آئے، تو میرا پیغام یہ ہے کہ بتوں کو توڑو اور رشتوں کو جوڑو، یہ پیغام ہے۔ پھر اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو سفیان اسلام ابھی قبول نہیں کرے تھے۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے پاس گئے۔ قیصر روم جو تھا وہ ایک مرتبہ ابو سفیان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ سوال کرتا۔ کیا سوال کرتا؟ اے ابو سفیان، ہم سنے تھے کہ تمہارے ہاں یعنی مکہ میں کوئی نبی آیا، کوئی نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ نبی کا پیغام کیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو کیا سکھاتا ہے، کیا بولتا ہے، اس کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہیں بنے تھے، ابھی مسلمان نہیں بنے، لیکن جو قیصر روم تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو جواب دے رہے۔ کیا جواب دے رہے؟ کہ وہ کہتا ہے، یعنی محمد کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور نماز پڑھنا، اور سچ بولنا، اور رشتوں کو جوڑنا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ دیکھو، ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ تعلیم تھی کہ رشتوں کو جوڑنا۔ مسلمان جو نہیں تھے لیکن ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کیا پیغام لے کے آئے۔ اللہ کے رسول رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے رہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، سب سے محبوب نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے محبوب نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد رشتوں کو جوڑنا۔ اور جب یہ سوال ہوا کہ سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے، ناپسندیدہ چیز کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے ناپسندیدہ چیز شرک ہے اور رشتوں کو توڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتائے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ پر ایمان لانا اور رشتوں کو جوڑنا، اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور رشتوں کو توڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ابن حبان میں اور صحیح ترغیب التحریب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھو، یہاں پر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ رشتوں کو توڑنا کہا گیا اس حدیث میں۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا نا، رشتوں کو توڑنے کو۔ ہمارے ہاں رشتوں کو توڑنا گناہ نہیں، بلکہ رشتوں کو توڑنے پر بھی فخر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ میں 10 سال سے میری بہن کی شکل نہیں دیکھا، میں میرے پھوپھی کے چوکھٹ پہ نہیں گیا، میں آج تک 5 سال ہو گئے۔ فخر سے بول لیتے کئی لوگ، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کب کی مر چکے میرے تایا، میرے چاچا میرے لیے کب کی مر چکے ہیں، بول لیتے نا یہ باتیں، فخر سے بول لیتے۔ حالانکہ یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے، اللہ کے لیے غور کرو۔ اور سب سے زیادہ رشتے جو ٹوٹتے ہیں، سب سے زیادہ رشتے توڑنے کا یا ٹوٹنے کا ایک موقع ہوتا ہے، کون سا جی؟ وہ شادی۔ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے، رشتے سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں شادیوں میں۔ جیسا شادی کے لیے شادی ولیمہ عقد کرنا، ولیمہ کی دعوت کرنا ضروری ہے، اسی طرح وہی شادیوں میں 2-4 رشتے توڑنا بھی ضروری بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ شادیوں میں اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ جس کے گھر میں شادی ہوتی اس کی سب سے بڑی ٹینشن رشتوں کو سنبھالنا ہی ہوتا ہے نا۔ جس کے گھر میں شادی ہوتی سب سے زیادہ کون ناراض ہوتے کی؟ عورتوں کو تو اور زیادہ پریشانی، پھر بھی مرد کو بھی رہتا ٹینشن، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کو زیادہ ٹینشن رہتا۔ گھر میں بھابھی آئے تو کیسا دیکھ لینا، ننند آئے تو کیسا دیکھ لینا، ہمارے خاص طور سے اس کے سسرالی رشتے جو آتے ہیں، شوہر کے رشتہ دار جو آتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو اچھے سے بات کرنا، یہ تمام چیزوں کا ٹینشن ہوتا، اور مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے 1-2 رشتے ایسے ہیں جو تو اور بھی زیادہ
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے یہ ٹوٹ جاتے ہیں. ایک تو بہنوئی کا رشتہ اور دوسرا پھوپھا کا رشتہ. بہنوئی اور پھوپھا جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ بس توڑنے کے مومنٹ پہ رہتے. کب موقع ملے تو جب جھگڑا کریں گے, کب موقع ملے تو جب توڑ کے چلے جائیں گے, بلکہ انتظار میں رہتے یہ لوگ. ہمیشہ فخر میں آتے. بہنوئی آیا بولے تو بس اسی لیے نا ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی ہے شادیوں کا, یہ رشتوں کا پورا سسٹم ہی خراب ہو کے رکھ دیے. اب بہنوئی بولے تو ایسا ہوتا, کبھی کبھی کسی کے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ بھائی جان, بہنوئی بولے تو سمجھ رہے نا, بھونئی بھائی جان جس کو بولتے, جیجو بولتے. اب بھائی جان گھر کو آ رہے بولے تو پھر پورے گھر کے لوگ اس کے نوکر بن کے رہنا پڑتا. اس کے آگے ادب سے بات کرنا, جھک کے رہنا, آنے ستیچ پانی دینا, پیران دھونا, آنے ستیچ کیا ہے اس کو توال دینا, اچھے اچھے کھانے بنا کے رکھنا, اس کے لیے الگ کمرہ دینا, سب کچھ ضروری بات بھی اس کے آگے اونچی آواز میں نہیں بولنا. پورے کے پورے نوکر, پورے گھر والے نوکر بن کے اس کے سامنے جھک کے رہتے ہیں. اب یہ جب شادی میں اگر یہ آ گیا تو بس اس کے لیے تو پورا اسپیشل انتظام رہنا پڑتا. اور پھوپھا کون ہوتا جی؟ پھوپھی کے شوہر ہے نا. تو یہ بھی ہمیشہ وہی, کیونکہ وہ اپنے ابا کے لیے بھونئی ہے نا, تو یہ بھونئی والا رشتہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے ہمیشہ. تو بہرحال یہ ہمیشہ رشتے توڑنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں یہ رشتے تو. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اپنا رشتہ تو توڑ لیے اور وہ زبردستی دوسروں کا رشتہ بھی توڑواتے ہیں. کیسے؟ اجی میں آؤں گا تمہارے شادی میں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کو نہیں بلانا, ہے نا. وہ میرا دشمن ہے, انہیں آئے تو میں نہیں آتا ہوں. اگر اس کو بلانا ہے تو میرے کو نہ کو بلاؤ, میرے کو بلانا ہے تو اس کو نہیں بلانا. پہلے سے کنڈیشن. یہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے, جیسا کہ اسکول میں شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے. بچپن میں جب ایک دوست دوسرے دوست کا ایک کلاس روم میں رہنے والے اگر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا ہے گروپس بنا لیتے تھے. تم میرے دوست کی نہیں, تم میرے دوست کی نہیں, تم میرے دوست, کیونکہ اس کا میرا جھگڑا ہوا, انہیں میرا دشمن ہے, تو اس لیے تم میرے دوست بنتے یا نہیں بنتے. اس طرح گروپس بنتے تھے. یہ سب دوست الگ, وہ سب دوست الگ. یہ بڑے ہونے کے بعد بھی یہ گروپ بنتا ہے. بڑے ہونے کے بعد بھی انہیں رشتہ, اس کی شکل نہیں دیکھتا ہوں میں, بس تمہاری شادی میں اگر اس کو بلائے تو میں نہیں آتا ہوں شادی میں, کیونکہ اس کی شکل نہیں دیکھ کے 10 سال ہوا, میں اب بھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. تو خود بھی رشتہ توڑ کے بیٹھے ہیں اور دوسروں کے بھی رشتے توڑوانے والے لوگ ہیں. اور شادیوں میں جیسا کہ میں بھی بول رہا ہوں کہ بہت ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ذرا سی باتوں پہ رشتے توڑ دیتے ہیں. آج تو لوگ بوٹیوں پہ بھی رشتے توڑ لیتے ہیں, ہے نا. صرف بوٹیوں پہ رشتہ توڑ لیتے ہیں. ہمارے کو بلا کے نہیں کھلائے, ہمارے کو الگ سے وہ دولہے کا جو ٹیبل ہوتا ہے, آخری ٹیبل, دلہن کا بھی لگتا ہوں گا شاید, ہے نا, میں نے دیکھا. تو بہرحال وہ دلہن کا آخری ٹیبل, دولہے کا آخری ٹیبل جو لگتا ہے نا, اس پہ اسپیشل گیسٹوں کو بلانا پڑتا, اس میں خاص لوگوں کو بلانا پڑتا. اس میں مجھے نہیں بلائے. میں شادی میں گئے تو میرے کو سلام نہیں کرے, میرے کو ریسپیکٹ نہیں دیے, میرے کو عزت نہیں دیے. کچھ لوگ عزت کے بھیکاری ہوتے, عزت کے بھوکے, بس عزت یعنی بھیک مانگتے عزت کے لیے. میری کون عزت کرتا کہ نہیں کرتا, ادھر دیکھتا ہے انہیں عزت کر رہا کہ نہیں میرا سالہ, میرے سسر میری عزت کرتے کہ نہیں, میری ساس عزت کرتی کہ نہیں, میری سالی عزت کرتی کہ نہیں, انہیں سلام کرتی کہ نہیں. عزت کے فقیرہ بھوکے, کون عزت کر رہا میرے کو کون نہیں کر رہا بول کے جا کے بھیک مانگ لیتے, عزت کی بھیک مانگ لیتے. تو اس کو ذرا لگا کہ بھائی دیکھ کے بھی کوئی کام میں ہوتا, گڑبڑ میں ہوتا. شادی میں بہت سارے کام ہوتے, اگر کوئی دیکھ کے جانے انجانے میں اگر سلام نہیں کر کے چلے گیا, یا اگر انہوں سلام کرے تو سنی انسنی کر دیا, یا اس کو حقیقت میں نہیں سنائی دیا, یا بازو سے چلے گیا لیکن نہیں پہچان سکا, تو یوں سمجھو کہ بس ختم وہاں سے رشتہ. ہاں میرے کو شادی میں دیکھا مگر انہیں سلام نہیں کرا. ارے تو بھی تو کر سکتا تھا نا سلام, نہیں کرتا. انہیں کرتا کہ نہیں بول کے انہوں دیکھتے رہتے, انہوں کرتے کہ نہیں بول کے انہوں دیکھتے رہتے. اور حالانکہ میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں, عورتیں تو خاص طور سے شادیوں میں مزہ نہیں آتا 2-4 جھگڑے نہیں کرے تو, ہے نا. شادیوں کا مزہ ہی ختم ہو جاتا. کھانے کے مزے سے زیادہ ہمارے کو رشتے توڑنے میں یا غیبتیں کرنے میں, حسد کرنے میں مزے آتے. آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں جب تک نہیں کرتے تو شادی میں مزہ نہیں آتا. اور شادی میں جانے کا مزہ, شادی میں جاتے اس لیے ہم جا کے 2-4 لوگوں کی غیبتیں کر لیں گے, یا رشتے توڑ لیں گے, یا جھگڑا کر لیں گے. یہ سوچ کے شادیوں میں جانے والے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرو. تو اس لیے میں بولا کئی لوگ تو جان بوجھ کے اگر کوئی وہاں دور سے آ رہا بولے تو دیکھ کے ہی ہم منڈی پھرا لیتے, ایسا دیکھیں گے اب آ کے سلام کرتا کہ نہیں بول کے. ارے تم خود جا کے سلام کرتے نا, نہیں کرتے. تو یاد رکھو, تو یہ شادیاں
ایک بہت بڑی وجہ، ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو آج کل کیا ہے، کارڈ دینے کے، جیسا شادی کی شروعات ہی کارڈ دینے سے شروع ہوتی ہے نا، شادی کا انویٹیشن کارڈ موبائل پہ بھیج دیا، میں نہیں جاتا اب شادی میں، میں کیسا دکھ رہا ہوں؟ اچھا، کچھ لوگ موبائل پہ نہیں بھیجے لیکن دوسروں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو کام ہونے کی وجہ سے، اصل میں یہ سسٹم بھی غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے بچے کے ساتھ یا کوئی دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، جاؤ جی تم جا کے کارڈ دے کے آ جاؤ، تو اچھا وہ خود نہیں آیا لیکن دوسروں کے ساتھ بھیج دیا کارڈ، مجھے الگ سے فون کر کے تو نہیں بلایا، میں غیر ہو گیا اس کے لیے، اب میں کیسے جاؤں گا اس کی شادی میں؟ یہ سوچ کے کئی لوگ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو کپڑوں کو لے کر، یہ کپڑوں کی بات انشاءاللہ بعد میں کروں گا، میں کپڑوں کو اور تحفوں کو لے کر بھی رشتے توڑنے والے ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے کو کیا تحفہ دیے، ہم ان کو کیا تحفہ دیے تھے، اس کو لے کر بھی رشتے توڑنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جاتا۔ اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ دیکھو یہ سوچنے والی بات ہے نا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا، آخرت میں تو ہے ہی ہے سزا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ظلم کرنا اور دوسرا گناہ ہے رشتہ توڑنا۔ رشتہ توڑنے والوں کو اللہ دنیا میں سزا دیتا بول رہا ہے اس حدیث میں۔ اب وہ کیسی سزا ہوں گے اللہ بہتر جانتا۔ ہمارے کو بیماریوں کی شکل میں بھی وہ سزا ہو سکتی ہے، ہمارے گھروں میں بے برکتی، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، ہمارے گھروں میں چین و سکون کا ختم ہو جانا، میاں بیوی کا نہ جمنا، جھگڑے ہونا، کاروبار کا نقصان ہونا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سزا کس لیے؟ بولیے، حدیث سنے نا، کس لیے یہ سزا دیتا اللہ تعالیٰ؟ رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں نا، ہمارے اعمال ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے، لیکن جو رشتے توڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ ہم اتنی نیکیاں کر رہے لیکن ہماری نیکیاں قبول ہی نہیں ہوں گی اگر ہم رشتوں کو توڑ بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک وہ لوگ آپس میں صلح نہیں کر لیں گے میں اس کے عمل کو قبول نہیں کرنے والا ہوں، رکھ دو اس کو۔ صلح جب کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر قبول کرے گا، لیکن جب تک ہماری بات چیت بند رہے گی، رشتہ توڑ کے بیٹھیں گے، اللہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح حدیثوں میں رشتہ جوڑنے کی اہمیت اگر ہم دیکھیں گے، آپ کئی مرتبہ سنیں، پرسوں 5 ڈیز کیمپ کے لیکچر میں بھی سنیں، سیرت میں بار بار ہم سنتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گئے۔ کس لیے گئے تھے جی؟ کس لیے گئے تھے؟ گھبراتے ہوئے، ڈرتے ہوئے گئے تھے نا گھر کو۔ اے خدیجہ کمبل اڑا دو، میرے جان کا خطرہ ہے۔ کیوں بول رہے تھے؟ ہاں، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیاں اور کچھ اچھے اخلاق پیش کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کام کو گنواتی ہے، یاد دلاتے ہوئے تسلی دیتی ہے۔ انہی اچھی باتوں میں سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق میں پہلا اخلاق جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد دلاتی ہے وہ یہی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ مت، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تم رشتوں کو جوڑنے والے ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ابھی نبی بن رہے تھے، حالانکہ ابھی کنفرم بھی نہیں ہوا، اللہ کے رسول کو بھی یقین نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی کیا کر رہے تھے؟ رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت ساری چیزیں گنواتی ہے، تم مہمان نوازی کرتے ہیں، تم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تم مسافروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے کہ تم رشتوں کو جوڑنے والے ہو۔ اور برا نہ مانو میری اس بات کو کہ خواتین خاص طور سے رشتوں کو توڑنے میں سب نہیں ہوں گی، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا اس بات پر، لیکن اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں۔
عورتوں کی وجہ سے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ایک ماں بیٹا 20-25 سال تک مل کے تھے، لیکن شادی کے بعد اگر بیٹا ماں سے الگ ہوتا ہے تو وجہ ایک عورت ہی بنتی ہے۔ ایک بہن کے ساتھ بھائی بہن کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا محبت والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد بھائی بہن بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک عورت کی وجہ سے، چاہے وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھابھی کی شکل میں ہو، ننند کی شکل میں ہو، کون سے بھی رشتے میں ہو، لیکن ایک عورت ہی چاہتی ہے کہ وہ دوسری عورت کے ساتھ بات نہ کرے۔ خود بات نہیں کرتی بلکہ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو سکھانے والی بھی عورت، شوہروں کو سکھانے والی بھی عورت، اپنے بیٹوں کو سکھانے والی بھی عورت، دامادوں کو سکھانے والی بھی عورت۔ عورتوں کی وجہ سے ہی اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھیے، عورت اگر چاہے شوہر کے ماں باپ کو الگ کر لے، اور عورت اگر چاہے اپنے ماں باپ کو بھی اس کے گھر میں بسا لے، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے تو اس کے شوہر کے ماں باپ کو الگ کرا دیتی ہے، اس سے دور کرا دیتی ہے، رشتہ ختم کرا دیتی ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے نا، اس کے خود کے ماں باپ کو اپنے گھر میں لا کے بسا لیتی ہے، یعنی اس کے ماں باپ کے گھر میں شوہر کو لے کے آ کے بٹھا دیتی ہے۔ اب ختم، تیرے ماں باپ تجھ سے دور اور میرے ماں باپ کے گھر میں ہم سب مل کے رہیں گے۔ تو یاد رکھو، اسی لیے میں سنا جن عورتوں کی یہ شکایت ہے کہ میرا شوہر تمباکو نہیں چھوڑ رہا، میرا شوہر سگریٹ نہیں چھوڑ رہا، میرا شوہر شراب نہیں چھوڑ رہا۔ ارے تم تو ماں باپ کو چھڑوا لیتے ہو، شراب کیوں نہیں چھڑوا لے سکتے؟ سمجھ رہے نا؟ تم اتنا بڑا کام کر سکتے، اگر تم چاہے تو شراب بھی چھڑوا سکتے، تم ہر برائی اس کی چھڑوا سکتے۔ تو ہوتا بھی ہے، اکثر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ بلکہ کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ شادی کے بعد اپنی بہن کے پاس اگر اس کا شوہر جا کے بہن غریب ہے کچھ مدد کر تم بولے تو بیوی روک لیتی ہے۔ نہیں، کیسا جاتے؟ اپنے بچے نہیں ہیں، اپنے بچوں کا کون دیکھیں گا؟ تم بار بار تمہارے بہن کے بچوں کا خیال رکھے تو یہ بول کے بہنوں سے دور کرواتی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر جو اپنے شوہر کے خصوصیات اور اچھے اخلاق گنواتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تم رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اے لوگو ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے۔ میں 15 دن پہلے بھی یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیا بولے؟ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، اور جب مصر کو فتح کر لو گے تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں اور وہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ کیا بولے؟ میرے رشتہ دار بھی ہے اور میری سسرالی رشتہ بھی ہے ان سے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے کہ مصر والے میرے رشتہ دار ہیں اور ایک سسرالی رشتہ بھی ہے بولے، تو اب شارحین حدیث جو حدیثوں کی شرح کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مصر والوں سے کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ قریشی خاندان، عرب کے لوگ ہیں، یہ مصر والے الگ ہیں، ان کا کلچر الگ، ان کا کلچر الگ، ان کا بات کرنے کا طریقہ الگ، ان کے بات کرنے کا طریقہ الگ، بالکل الگ الگ، جگہ الگ، کلچر الگ، خاندان الگ، سب کچھ الگ، لیکن اللہ کے رسول یہ کیسا بولے کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے۔ آپ غور سے سنو اور میری طرف دیکھو، توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ عراق کے رہنے والے تھے، لیکن جب عراق سے نکلے اپنی بیوی، نام کیا تھا؟ کون سی بیوی کو لے کے نکلے؟ سارہ علیہ السلام کو۔ بولنا ہے آپ کو، یاد ہونا، یہ بار بار ہم ریپیٹ کریں گے تو یاد رہیں گی، نہیں تو بھول جائیں گے۔ سارہ علیہ السلام کو لے کر نکلے تو جاتے جاتے راستے میں مصر کے ایک بادشاہ نے ان کو روک لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو مصر کا بادشاہ روک لیا، روک لے کے بری نیت، بری ارادے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے قریب جانے کی کوشش کرتا۔ تو جیسے ہی وہ قریب گیا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے، فالش زدہ ہو گیا۔ تو پھر وہ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام سے کہتا کہ میرے لیے دعا کرو اور میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دعا کرتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں پھر بری نیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، پھر دوسری مرتبہ ایسے ہوا، تیسری مرتبہ ایسے ہوا، تو اس کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی نیک لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ کے وہ جو مصر کا بادشاہ تھا اپنی خاندان کی ایک عورت کو گفٹ کے طور پر، تحفے میں سارہ علیہ السلام کو دے دیتا۔
وہ کون تھی عورت؟ حاجرہ یا حاجر کہا جاتا ہے. بہرحال تو حاجرہ جب تحفے میں ملی، لیکن وہ کہاں کی تھی؟ مصر کی تھی. اور سارا کیا کرتی ہے؟ کیونکہ ان کو اولاد نہیں ہے تو حاجر سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کروا دیتی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام. پھر اسماعیل علیہ السلام کا خاندان آگے بڑھا تو اسی خاندان سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اب شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 60 پشتوں کو اگر دیکھیں گے تو 60 پشتوں کے بعد یہ جو حاجرہ علیہ السلام ہے ان کا رشتہ ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے 60 پشتوں کو یاد رکھ کے بولے کہ وہ میرے رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک لونڈی ملی جن کا نام ماریا خبتیہ تھا. خبتیہ یہ کہاں کی ہے؟ مصر کی ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول بولے وہ ان کا میرا سسرالی رشتہ بھی ہے بولے. تو اللہ کے رسول جب 60 پشتوں تک اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری زندگی میں تو مصر فتح نہیں ہوگا، میرے بعد جب فتح ہوگا، لیکن میرے کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بولے ہمارے کتنے پشتوں کو ہم نے یاد رکھا؟ کتنے آج ہمارے بچے جن کو اپنے دادا کا نام معلوم ہو، دادی کا نام معلوم ہو، یا دادا کے ابا کا نام معلوم ہو، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اکثر لوگوں کو اپنے دادی دادا کا بھی نام نہیں معلوم رہتا. اللہ کے لیے غور کرنا. حالانکہ ہم پرانے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں یا پھر ہمارے جو دادی دادا نانی نانا ہے ان سے آپ کبھی پوچھو، وہ آپ کو جس علاقے میں رہتے ہیں اس گاؤں کے تمام لوگوں کے رشتے بتا دیں گے. آپ کو تمہارے دادی سے پوچھو کہ کون کس کا ہوتا تو پورے گاؤں کے، اپنے خاندان کے نہیں، پورے گاؤں والوں کے رشتے بتائیں گے. یہ اس کا بیٹا تھا، یہ اس کی بیوی تھی، یہ اس کی خالہ ہوتی، یہ اس کی شادی یہاں سے ہوئی، وہاں سے ہوئی، سب بتا دیں گے. آج کل کے بچوں کو معلوم ہے؟ آج کل کے بچوں کو تو وہ سکھایا بھی جا رہا نا، کلاس میں بھی اسکول میں بھی. چھوٹی فیملی اچھی فیملی، اس میں کون کون رہتے؟ جو تصویریں رہتی نا، کون کون رہتے اس میں؟ امی ابا، ایک بھائی ایک بہن. یعنی یہ بھی شاید 10-15 سال پہلے کی بات تھی. ہمارے 2 بچے، اب ہم دو ہمارے 2، یہ پہلے تھا. اب تو ہم 2 ہمارا ایک ہی ہونا اب یہ سکھایا جا رہا. اور چھوٹی فیملی اچھی فیملی، خوشحال رہتے اس میں. وہ تصویر میں ہنستے ہیں، خوشی کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، کھلونوں کے ساتھ بچے ہنسی مذاق کرتے ہوئے خوشی سے ان کے چہرے رہتے. چھوٹی فیملی. اور جو بڑی فیملی کی تصویر رہتی اس میں امی ابا، دادی دادا یا چاچا تایا، ان کی بھی تصویریں رہتی. انہوں غریب فقیر بھیک مانگتے ہوئے پھٹے کپڑوں کے ساتھ ان کی تصویر رہتی. تو یاد رکھو، خاندانی سسٹم کو برباد کرنے کی یہ کوشش ہے. تو یاد رکھو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پیچھے 60 پشتوں کو یاد رکھے تھے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی تعلیمات دیے اس میں سے ایک تعلیم یہ تھی، ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو چیزیں بتائے اس میں سے کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، سلام کرو زیادہ سے زیادہ، اور کھانا کھلاؤ. آج سلام کرنے کا بھی سسٹم ختم. سلام کرنے کے سسٹم میں اب کیا بولوں؟ اگر بازار میں کبھی گئے، اگر کسی دکان میں، کسی شاپنگ مال میں، اگر کوئی برقعے والی عورت دوسرے برقعے والی عورت کو اگر دیکھ کے السلام علیکم بولے تو انہوں تھوڑا نیچے اوپر دیکھتے ہیں، ایسا کون تو بھی ہے جی انہوں سلام کر رہے ہیں میرے کو، ہے کہ نہیں؟ شک میں آ جاتے. یعنی سلام کون کریں گے؟ جو مجھے پہچانتے، مجھے جانتے یا میرے رشتہ دار ہے تو سلام کریں گے. اگر اچانک کوئی سلام کر لیے تو نیچے اوپر دیکھنا پڑتا ہے، انہوں کون کی آ کے میرے کو سلام کر رہے، کون ہے کہ انہوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا یہ سسٹم ختم ہو گیا، نہیں کرتے. سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کا بھی سسٹم ختم. آج تو کھانا کھلانے کا سسٹم اتنا برا ہو گیا، کوئی مہمان آ رہا بولے تو شوہروں کو پہلے بول دیتے اجی آتے آتے وہ ہوٹل پہ بٹھا کے کھانا کھلا کے گھر کو لے کے آؤ، گھر کو نہیں لانا. اور کئی لوگ تو بس
گھر کو کھلاتے بھی ہیں تو ہوٹل سے ہی پارسل لے کے آتے آتے، ٹھیک ہے گھر میں بٹھا کے کھلائیں گے لیکن ہوٹل سے پارسل لا لو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم ایسی چیزیں نہیں سنتے۔ وہ غریب رہتے پر بھی، خود گھر میں کھانا نہ ہوتے پر بھی مہمان کو کھلانے والے ہوتے تھے۔ آج مہمان نوازی ختم ہو گئی، مہمان نوازی ختم ہو گئی۔ یاد رکھو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد بھی بول رہے رشتوں کو جوڑو، اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہو تو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو، یہ 4 اعمال کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو یہ پسند ہو کہ ان کے رزق میں اور ان کی عمر میں، ان کے رزق میں برکت ہو، عمر لمبی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ کیا پسند ہو؟ بتاؤ 2 چیزیں، کیا بولے اللہ کے رسول؟ نہیں، رشتوں کو جوڑنا تو بعد میں۔ کیا پسند، تم کیا پسند کرتے؟ اللہ کے رسول بولے اگر تمہارے رزق میں برکت ہونا یہ اگر تم پسند کرتے، مطلب کیا ہے؟ خوب پیسے والے بننا، اچھی برکت، مالدار، لکھ پتی، کروڑ پتی بننا اگر تم چاہتے ہو، اور دوسرا اگر تم چاہتے ہو، کیا چاہتے بولو نا؟ عمر لمبی ہو، مطلب پورے خاندان والے مر جانا لیکن میں اکیلی زندہ رہنا۔ اگر یہ خواہش ہے کہ لمبی عمر، سب کو مرتے دیکھنا لیکن میں نہیں مرنا، اگر یہ خواہش ہے کہ میری لمبی عمر ہو، بہت دن تک میں زندہ رہوں اور بہت زیادہ میں پیسے والا بنوں، تو کیا کرنا؟ رشتوں کو جوڑو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی خواہش نہیں رہتی بولو؟ یہ خواہش نہیں رہتی کیا؟ یہ 2 خواہشات کسی کے نہیں رہتے کیا؟ پیسہ بھی ہونا یہ بھی خواہش ہے، عمر بھی لمبی ہونا سب کی خواہش ہے۔ کئی لوگ ہم بالکل بڈھے ہو جاتے، 60-70 سال کے ہو جاتے، اچانک کیا ہے کچھ کبھی سانس پھولنے لگتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں شریک ہو جاتے ہیں، 2-4 دن کے بعد باہر آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارا سمجھی میں ہو گیا ختم، اچ سمجھی، اللہ بچا لیا میرے کو۔ دیکھو اور کیا کیا دیکھنے کا ہے کہ میرے کو اللہ بچا لیا، مطلب ابھی بھی مرنا نہیں چاہتے، 70-80 سال کے ہو گئے لیکن ابھی مرنا نہیں چاہتے، نہیں اور بھی زندہ رہنا، میں اور بھی زندہ رہنا۔ تو یاد رکھو، ہاں اچھی بات، اچھی خواہش اچھی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ بولو نا جی، ذرا آپ بولیں گے تو پھر اور اچھا میں بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رشتوں کو جوڑنے کی فضیلت سننے کے بعد، اب رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں سلام کرے تو میں سلام کروں گا، انہوں دعوت میں بلائے تو میں دعوت میں بلاؤں گا، انہوں میری بیمار پرسی کرے تو میں ان کی بیمار پرسی کروں گا، انہوں میرے جنازے میں یا میرے گھر والوں کے جنازے میں آئے تو میں ان کے گھر کے جنازے میں جاؤں گا۔ کیا یہ رشتہ جوڑنا ہے؟ بولیے ذرا۔ ہاں یہی ہے نا جی۔ ہاں انہوں بلا رہے تو ہم بلا رہے، انہوں بات کرے تو ہم بات کر رہے۔ ارے یہ نہیں ہوتا رشتہ جوڑنا۔ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں بلائے تو بھی ہم بلائیں گے، وہ لوگ سلام نہیں بھی کریں گے تو ہم سلام کریں گے، وہ لوگ بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے تو بھی ہم، اگر وہ لوگ بیمار پرسی، وہ لوگ کوئی بیمار ہو گئے تو ہم بیمار پرسی کے لیے جائیں گے، اگر وہ لوگ گالی دیے تو ہم دعا دیں گے، وہ لوگ برا سلوک کریں گے تو ہم اچھا سلوک کریں گے۔ یہ ہے رشتہ جوڑنا۔ اب بولو یہ آسان کام ہے؟ بولو نا، یہ آسان کام ہے؟ کوئی سلام نہیں کرتا تو ہم زبردستی جا کے سلام کریں، یہ آسان کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ جوڑنے والا کون؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، بدلہ دینے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوتا، رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو اس کے رشتہ دار رشتہ توڑے تو وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے، یہ ہے رشتہ جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ بدلہ دینا رشتہ داری نہیں ہوتی، تم گئے تو ہم آتے، تم بلائے تو ہم بلاتے، یہ نہیں ہوتی رشتہ داری۔ رشتہ جوڑنا اس کو نہیں بولتے۔ رشتہ توڑنے کی اگر کوشش کر رہا ہے کوئی تو ہم جوڑنے کی کوشش کرے، یہ ہے رشتوں کو جوڑنا۔ تو اب ایسے توڑنے والے لوگوں کے ساتھ، برائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرنا، نئی بات کرنے والوں کو بات کرانا، کیا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کام بہت مشکل ہے، یہ کام بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ آسان کب بنتا ہے؟ یہ آسان کیسے بنتا؟ یاد رکھو،
برائی کرنے والوں کو اچھائی سے جواب دینا مشکل تو ہے، لیکن اس کے لیے سب سے قیمتی چیز، انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو قربان کرنا پڑتا۔ بتا سکتے ہیں انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ انا، ایگو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ انا کس کو بولتے؟ ایگو کس کو بولتے؟ وہ جو ایگو ہے، انا ہے، میں بولتے ہیں نا، میں پنا بولتے ہیں ہم لوگ عام زبان میں، ہے نا، میں پنا جو ہوتا نا، اس کو قربان کریں گے تو رشتے جڑتے ہیں۔ اس کو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، پھر بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ایگو کی قربانی دینا۔ جیسا کہ ایک رشتہ دار جو آپ کے 5 سال یا 10 سال سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے، ایک آپ کی پھوپھی ہے، ایک آپ کی خالہ ہے، یا کوئی آپ کے ماموں ہے، چاچا زاد ہے، خالہ زاد ہے، جن کا آپ کا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، کتنے 5-10 سال سے ٹوٹا ہوا ہے، اب ایسے رشتے دار کے پاس جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے سلام کر کے اس کے ساتھ گلے ملنا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، کیا یہ آسان کام ہے؟ کیا آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایگو اڑ جاتی، بیچ میں جو دیوار بن جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری ایگو، وہ ہماری انا ہے۔ اس کو قربان کرے بغیر یہ نہیں کر سکتے۔ تو میں میرے آج کی تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ کو بولا، تقریر سننے کا مطلب، تقریروں میں جانے کا مقصد یا تو ہمارے عمل میں اضافہ ہو یا ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اب یہ عمل اگر ہمارا چھوٹ رہا ہے، ہم اگر رشتوں کو توڑ کے بیٹھے۔ اچھا، اور ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، خود تو رشتہ توڑ لیے لیکن اپنے بچوں کا بھی رشتہ توڑواتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، اپنے سگے بھائی سے یا اپنے سگی بہن سے رشتہ توڑ کے بیٹھا۔ ایک مرد ہے، اپنی سگی بہن سے رشتہ توڑ کے بیٹھا۔ ماں ہے جو اپنی سگی بہن سے رشتہ توڑ کے تو بیٹھی، یا اپنے جو دیور ہے یعنی اپنے شوہر کے بھائی، یہ لوگوں سے رشتہ توڑوا کے بیٹھی، لیکن جب ان کے بچے بڑے ہوتے نا تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے جا کے میری ننند سے بات کرے، میرے بچے جا کے میرے بھائی سے، میری بہن سے بات کرے۔ یہ ماں کو بھی پسند نہیں، باپ کو بھی پسند نہیں۔ وہ میرے دشمن ہے بیٹا، تیرے بھی دشمن ہوں گے۔ حالانکہ بچوں کا اس میں کوئی قصور، ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کبھی شادیوں میں ملتے بھی، ارے میری خلیری بہن کتے، انہوں میرے پھپھیری بہن کتے، انہوں میرے ممیری بہن کتے، ملنے کا دل کرتا، بات کرنے کا دل کرتا بچوں کا، لیکن بیچ میں ماں باپ خود دیوار بن جاتے ہیں۔ نہیں بیٹا، آئیں گے تیرے پھپھیرے، آئیں گے تیرے خلیرے، لیکن ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرنا بولتے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، یاد رکھو۔ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی اہم چیز جس کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ انا ہے، اور ہر کامیاب رشتے کے پیچھے انا قربان پڑتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر کامیاب رشتہ، یہ لائن یاد رکھ لو، چاہے وہ کون سا بھی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائیوں کا بہنوں کا رشتہ ہو، سسرالی کون سا بھی رشتہ ہو، آپ کا رشتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلامت رہے، اس کے لیے انا کی قربانی دینا، بس ختم۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو بھی اپنی انا، اپنی ایگو کو ختم کرو۔ دیکھو، دو میں سے کوئی ایک چیز بچا لو۔ ایک لائن بار بار سنتے ہیں ہم لوگ، یا تو اپنی انا کو بچا لو، رشتہ توڑ لو، یا نہیں تو رشتے کو بچا لو، اپنی انا کو ختم کرو۔ دو میں سے کوئی ایک، دو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انا کی قربانی کریں گے رشتہ بچے گا، رشتے کی قربانی کریں گے تو انا بچے گی۔ تو جہاں انا کی قربانی ہوتی ہے، انا چھوڑ دیتے تو رشتے کو پکڑ لیتے، انا کو پکڑ لیے تو رشتے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کون سا بھی رشتہ آپ کا اگر صحیح سلامت رہنا تو وہاں اپنی انا، اپنی ایگو کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھو، اب جس کے ساتھ بھی 5-10 سال سے آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ان تمام فضیلتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ خود کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ اگر ہم ہمارے لیے کریں گے تو ہماری ایگو سامنے آ جاتی ہے، ہماری انا آڑے آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کریں گے تو پھر ایگو ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اب جا کے ان سے معافی مانگ لینا، ان سے صلح کرا لینا، اپنے ہیں وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیا۔ خونی رشتے تم نہیں توڑ سکتے۔
اب جائیں گے ان کے گھروں کو. کیسے جائیں گے؟ 5 سال 10 سال 2 سال 4 سال جس کے بھی رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، اب ان کے گھر کو جاؤ. جاتے جاتے سویٹ لے کے مت جاؤ. اگر میٹھا لے کے جائیں گے تو سوچیں گے کیا ملا کے لائے کہ پھر. یہ بھی ایک ڈر ہوتا نا ہمارے کو، کون سا دوا ملا دی ہے کہ اتنے دن کو آئی، کیا تو بھی ہمارے کو ختم کرنا بول کے پلاننگ ہوں گی بول کے سوچتے. اس لیے کوئی تحفہ لے کے چلے جاؤ. یا خود نہیں جا سکتے تو کسی انصاف پسند آدمی کو، ایک بڑے آدمی کو بیچ میں رکھو اور ان کے ذریعے سے جا کے بات کراؤ، صلح کرا لو. 1 بار 2 بار میں بات نہیں مانیں گے اگر زیادہ جھگڑا ہوا تو، لیکن میڈیٹر کو رکھیں گے اچھے آدمی کو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے رشتے مل جاتے ہیں اور ہماری رشتہ داری پھر قائم رہ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ فصلت اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ فصلت آیت نمبر 34 اور 35، یہ آیت بھی میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. یہ ایک ایسی آیت ہے، آپ کے زندگی میں جب کبھی بھی جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں، آپ کے شادی شدہ زندگی میں، سسرالی، شوہر کے، نندوں کے، بھابھیوں کے، بھائیوں کے، جو بھی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہو، ہر ایک کے ساتھ اگر شادی شدہ زندگی یا شادی کے پہلے کی جو بھی رشتہ داریاں ہیں، ان تمام رشتہ داریوں کو اگر آپ نبھانا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ اچھے بن کے رہنا چاہتے ہیں، گھروں کے لڑائیاں اور جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک آیت یاد رکھو. کسی کے ساتھ بھی میرا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اگر میں ایسا زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ آیت بہت کام آنے والی ہے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی ہے. نیکی اور برائی دو برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ برائی کا دفاع، اس کا مقابلہ کیسے کرنا؟ برائی کا بولیے نا، اچھائی کے ساتھ. جیسا کہ حدیث میں سنایا، اگر کوئی گالی دے رہا تو آپ دعا دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو. وہ رشتہ توڑ رہا، آپ جوڑنے کی کوشش کرو. وہ سلام نہیں کر رہا، آپ آگے بڑھ کے سلام کرو. وہ برا کر رہا، تم اچھا کرو. برائی کا بدلہ آپ اچھائی کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے تو یہ دشمنی کیا ہوگی؟ دوستی میں بدل جائے گی، دلی دوست بن جائیں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی دشمن تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیے. حالانکہ ہم واقعات سنتے، اجتماعات میں بہت بول لیتے، واہ واہ کر لیتے، لیکن خود عمل کرنے کی باری آئی تو عمل نہیں کرتے. کسی رشتہ دار جو کہ ہمارا برا چاہنے والا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ کیا ہم بھلائی کریں؟ آج تک وہ سلام نہیں کرا تو ہم بار بار اس کے پاس جا کے کیا سلام کریں؟ آج تک وہ ہماری غیبت کر رہا، چغلی کر رہا، ہماری برائی بیان کر رہا، معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے دعا کریں ہم؟ یہ آیت پہ عمل ہو رہا ہمارا؟ نہیں. اچھا، آگے بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا دیکھو، اگر تم ایسا کرے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جاتا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرے، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کی کوئی نہیں پا سکتا. بڑے نصیب والے بننا چاہتے ہیں؟ بڑے نصیب والے بولتے ہیں نا، ارے کیا جی ان کو گاڑیاں ملے، کیا جی ان کو بیٹے چھوڑے، کیا جی اچھا رشتہ آ گیا، کتنے اچھے نصیب والے کی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے کیا جی آپ جواب نہیں دے رہے؟ بیٹھے کہ سو رہے؟ آپ لوگ سو رہے تو نہیں نا؟ تو کچھ جواب دو. کیا ہم باتیں کرتے ہیں کہ ابا کتنا اچھا نصیب ہے اس کا، دیکھو، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آفر میں کوئی چیز آ گئی تو بھی بولتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں آفر میں، ابا کیا قسمت ہے جی تمہاری. قسمت بولتے، چلو نصیب بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، قسمت بولتے، کتنی اچھی قسمت ہے، دیکھو بچی کی قسمت کھل گئی، دیکھو بولتے ہیں نا، کتنے اچھے جگہ رشتہ مل گیا ہے نا. کچھ لوگ وہاں بولتے ہیں 2 ہاتھاں بھی اس کے گھی میں گئے، ہے نا. کئی لوگ ہمارے باتیں کرنے کا طریقہ الگ رہتا، انداز الگ رہتا. اور کئی رشتہ دار تو ایسا بولتے نا، جس میں خاص طور سے پھپھواں اور خالہ جو ہوتے نا، اگر کسی کو کوئی اگر اچھا رشتہ مل گیا بچی کا،
اگر کسی کے بچی کو یا بچے کو اگر ایگزام میں پاس ہو گیا، اچھے مارکس آئے، تو کیسا بولتے؟ پھپھواں خالاں جو بڈھے لوگ ہوتے تھوڑا 50-60 کی عمر کو چلے جاتے، دیکھے دعا لگی رے، میری دعا لگی، دیکھ ایسا دعا کری، ایسا قبول ہو گئی، دیکھ تیرے کو 2 ہاتھاں گھی میں ہے، اب تیرے دیکھ لے، اب میری دعا لگی بیٹا، ایسا بولتے۔ وہی اگر ذرہ ان سے انبن ہو گئی، سمجھو خالی نہیں جاتی میری دعا، خالی نہیں جاتی، اللہ سن لیا، میری بد دعا لگی، اس کو بولتے ہیں، ایسا ہے نا، بد دعا لگی بولتے، ادھر ایسا بھی بولتے، ادھر ویسا بھی بولتے لوگ۔ تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا کہ بات کہاں سے نکلی بولیے، میں بھول گیا۔ ہاں، آیت سمجھا رہا تھا میں آپ کو، ہے نا، آیت سمجھا رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا اس آیت میں؟ جو برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دینا، یہ کون دے سکتے بول رہا؟ جو صبر کرنے والے ہیں اور جو اچھی قسمت والے ہیں، اچھی نصیب والے ہیں، جن کا نصیب اچھا ہے، جن کی قسمت اچھی ہے اور جن کے اندر صبر کرنے کا جذبہ ہے، تو وہی لوگ یہ کام کر سکتے۔ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جن کے رشتے ٹوٹ کے ہیں 5-10 سال سے، ان سے بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا، اس کے لیے انا قربان کر کے جانا پڑتا، تو یہ اچھی قسمت، بڑی قسمت والوں کا ہی کام ہے۔ تو اگر آپ اچھی قسمت والے بننا سمجھتے ہو اور بڑے نصیبے والے اگر بننا چاہتے ہو، تو پھر کیا کام کرو؟ جب کبھی بھی برائی کا بدلہ ہو تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ کوئی بھی دشمن آج، اصل میں ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ ہمارے پاس پورا الٹی سوچ جی۔ اصل میں بدگمانیاں یہ بڑی خطرناک چیز ہیں، الٹی سوچ، منفی سوچ بولتے ہیں جس کو۔ منفی سوچ میں خاص طور سے لوگ پہلے سوچ لیتے غلط، کسی کے تعلق سے غلط سوچ پہلے سے رکھ لیتے، اب انہوں اچھا کام کرے تو بھی ہمارے کو غلط ہی دکھتا، کون سا بھی ایسا کام انہوں اچھا بھی کرے تو ہمارے لیے غلط ہی دکھتا، اگر ہماری سوچ ان کے تعلق سے منفی بن گئی تو۔ اگر ہماری سوچ پہلے سے ایسی ہو اس آیت کے مطابق، ٹھیک ہے جی، انہوں بری نیت سے کرے ہوں گے، انہوں غلط نیت سے ہی کرے ہوں گے، انہوں بری نیت سے بولے ہوں گے، انہوں میرے کو نقصان کرنا بول کے بولے ہوں گے، لیکن کیا ہوا؟ میں اچھا کروں گی نا، میں اچھا کروں گا۔ انہوں برا کر رہے، میں اچھا کروں گا۔ انہوں سلام نہیں کرے تو میں سلام کروں گا، انہوں خدمت نہیں کرے تو میں خدمت کروں گا۔ تو ایسی سوچ رکھنے سے کیا ہوگا؟ حقیقت میں اگر وہ تمہارا برا چاہنے والا بھی ہوگا تو ایک دن دلی دوست بن جاتا، جانی دشمن اللہ کے رسول کے دوست بن گئے۔ تمہارے پڑوسی کیوں تمہارے دوست نہیں بنیں گے؟ بولو، تمہارے بھابیاں تمہاری دوست کیوں نہیں بنیں گی؟ تمہاری نندیں کیوں تمہاری دوست نہیں بنیں گی؟ تمہاری ساس بھی بن سکتی، بہو بھی بن سکتی، سب ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار بن سکتے ہیں، محبت والے۔ شرط یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ انہوں سلام نہیں کرے تو سلام کرو۔ تم رشتوں کے بارے میں کیا کیا بولوں، ایک ایک ایسی باتیں یاد آتی ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ اصل میں عنوان ہمارا بہت ہی لمبا ہے اور وقت بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گزر گیا، تو انشاءاللہ کچھ باتیں بول دوں گا، اگر ہو سکے تو آج کمپلیٹ کریں گے، یا نہیں تو پھر بعد میں کریں گے۔ تو دیکھو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تو ایسا ہی کر رہا ہے، وہ توڑنے کی کوشش کرے تو تو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یاد رکھ تو ان کے منہ میں راکھ بھر رہا ہے، یعنی ان کے اس برے عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر تو ایسا ہی کرتا رہے گا، اللہ تیری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر کے رکھے گا۔ کتنی اہم بات ہے یہ، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ تمہارے رشتہ داروں سے تم اچھا ہی کرو، اگر وہ برا بھی کر رہے تو تم اچھا کرو، اس میں تمہارا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ ہمیشہ رکھے گا، اور دوسرا ان کے غلط کام کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہوتے ہیں ہمارے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو برا سوچتے ہیں، ہمارے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، نقصان کرنے کی کوشش کرتے،
ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا نہیں سوچتے لیکن ہم ان کو برا سمجھ لیتے ہیں. ہاں انہوں ہمیشہ میرا نقصان ہی کرنے والے ہیں، انہوں برا سوچتے ہیں ہم. یہ ہماری بدگمانی ہوتی ہے کئی لوگوں کے تعلق سے. لیکن کچھ رشتہ دار برے ہوتے ہیں تو ان سے کم از کم بیسک تعلقات رکھنا. بیسک تعلقات کا مطلب سلام کرنا، کبھی خیر خیریت پوچھ لینا، کبھی بیمار ہو گئے تو بیمار پرسی کے لیے چلے جانا، کبھی دعوتیں ہو رہی تو ہماری دعوتوں میں بلانا. بیسک تعلقات، زیادہ آنا جانا نہیں تو بھی نقصان کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے تو تعلقات رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن ہمارے دل میں شیطان آ کے کیا خیال ڈال دیتا، حومل صاحب رشتہ دار سب کے برے ہوتے آپ بول رہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہمارے رشتہ دار بڑے خطرناک ہیں. جب ہم عمل کرنے کی بات آتی نا، ٹھیک ہے یہ عنوان سن رہے، یہ ٹاپک سن رہے، آپ جا کے کسی رشتہ دار سے جن کا ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ہم جا کے اب ان سے بات کریں گے بول کے تمہارے دل میں خیال آتے، شیطان دوسری طرف سے کیا بولتا، ارے تیرے اتنے خطرناک رشتہ دار ہے، تو جا کے کیسا سلام کرتا، تو جا کے کیسا بات کرتا ان سے، اتنے خطرناک رشتہ دار ہے نا. تو یاد رکھو، اب اس وقت یہ آیت یاد رکھ لینا، سورہ نور آیت نمبر 22. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب زنا کا تہمت لگا، اس وقت جو منافقین نے یہ افواہ پھیلائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کسی صحابی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے. اب افواہ جب پھیلی تو ان میں یہ مستاح جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی ان کی امی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن تھی، رشتہ دار تھے، تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے. ہاں ہو سکتا ہوں گا، انہی لوگوں میں شامل ہو گئے. تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی ہے. ایک تو یہ میرا رشتہ دار ہے، میری بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا، اور وہ بھی بول رہا کہ یہ نعوذ باللہ ایسا غلط کام کر لی. اور خود وہ جو مستاح تھے وہ غریب بھی تھے، ان کے گھر کا خرچہ ہر مہینہ راشن بھی خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. اب دیکھو اور کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. ہم بولتے نا ہم تو خالی کبھی کسی کو اچھے مشورے بھی دے دیے، کبھی کسی کی ہیلپ بھی کر دیے، تو میرا کھا کے آگے بڑھا انہیں، میں دینے سے آگے آج اس کی زندگی ہے، میں بھیجنے سے اس کا بیٹا باہر گیا، میں کرا تو میرے ساتھ ایسا کرا بول کے بولتے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، کوئی گالی نہیں دیے، جھگڑا نہیں کرے، صرف یہ بولے کہ اللہ مستاح کو جو میں ہر مہینہ راشن دیتا ہوں وہ راشن بند کر دوں گا، کیونکہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگایا. ذرا سوچ کے دیکھو، آپ کی بیٹی کے اوپر، آپ کے بچیوں کے اوپر اگر کوئی غلط تہمت لگائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک ماں کو، ایک باپ کو سب سے بڑا صدمہ اگر پہنچتا ہے تو یہ کسی کے اوپر غلط الزام لگانا، وہ بھی زنا کا الزام لگانا. مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی بولے، اللہ میں جو راشن دے رہا تھا آج کے بعد راشن نہیں دوں گا. اتنا بولنا تھا. اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کر دیا، سورہ نور آیت نمبر 22. کیا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، اب بزرگی کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہا. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں، قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے. رشتہ دار کو دے رہے تھے نا، اللہ کے لیے دے رہے تھے نا راشن، فی سبیل اللہ دینے کے تعلق سے قسم نہیں کھانا چاہیے. میں نہیں دے تم بول کے جو قسم کھا لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا؟ بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا چاہیے. کیا کرنا؟ اس کی غلطی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اللہ تعالیٰ بول رہا، اے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا اور مہربان ہے. دیکھو اب ہمارے کئی رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ داروں سے بھی غلطیاں ہوئی، وہ لوگ بھی ہمارے اوپر الزام لگائے، ہماری بے عزتی کرے، ہماری غیبت کرے، ہمارے بچوں کو کچھ بولے، ہمارے ماں باپ کو کچھ بولے. بہرحال اللہ تعالیٰ اب یہاں پر سمجھا رہا، کیا تم نہیں چاہتے؟ اب یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر لینا. جیسے اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا، اے ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے
کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرے؟ وہ سوال میرے لیے بھی ہے، کیا میں نہیں چاہتا کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ بتائیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. ہر نماز میں ہم یہی دعا کرتے اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر، میرے گناہ معاف کر. تو اللہ تعالیٰ تم سے بول رہا، اگر اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کو بھی تم معاف کرو. اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے تو مجھے چاہیے کہ میں میرے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کروں. بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا، سبق دے رہا. تو ہم یہ جو سمجھتے نا ہمارے رشتہ دار برے، بتاؤ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مستح نے کیا، یہ کتنی بڑی غلطی تھی، کتنی بڑی برائی تھی، یاد رکھو. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے دل میں نفرت رکھتا ہو. سلسلۃ الصحیحہ میں روایت موجود ہے. سب سے بہترین صدقہ بولے کون سا؟ ہم تو غیروں کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں، اپنوں کو نہیں دیتے ہیں. غیروں کو ڈھونڈ کے دیتے. زکوٰۃ کا پیسہ بھی دینا ہو غیروں کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کتنے ہیں؟ ہم تو بولتے باقاعدہ، ہاں انہیں میرے ساتھ ایسا بولا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، مجھے فلاں مجلس میں میرے بارے میں ایسا برا بولا، آنکھوں کے سامنے تڑپنا، انہیں تڑپ کے مر گئے تو بھی دیکھوں گی لیکن میں اس کی مدد نہیں کروں گی بول کے عورتیں بولتے، مرد بھی بولتے. دیکھیں گے میرے کو کرے سو بدلہ دے رہا اللہ تعالیٰ اس کو، میری بد دعا لگی اس کو، میری آہ لگی اس کو، میرے دل سے نکلے سو بد دعا نہیں جاتی، اس لیے اس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اس لیے دیکھو کیسا بھیک مانگ رہا بول کے فخر سے بول لیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے؟ سب سے بہترین صدقہ تو وہ ہے تم ایسے رشتہ دار کو دو جو رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا، تمہارے ساتھ غلط سلوک کرتا، تمہارے تعلق سے دل میں نفرت رکھتا، ایسے ہی رشتہ دار کو تم صدقہ دو. صدقہ رشتہ دار کو دینے سے ڈبل ثواب ملتا. اگر ایک غیر آدمی کو، کسی غریب کو ہم صدقہ دیں گے تو صرف صدقے کا ثواب ملتا، لیکن رشتہ دار کو دیے تو ڈبل ثواب. کیسا ملتا؟ ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ملتا اور دوسرا رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملتا. تو ایسے نفرت کرنے والے لوگوں کو اگر ہم دیں گے نا تو پھر ان کی نفرت ختم ہو جائے گی، ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے ایک نہ ایک دن دوست بن جائیں گے. یاد رکھو رشتہ داروں سے نیکی کرنے کا ڈبل ثواب ہے، چاہے وہ صرف صدقہ ہی نہیں، ہر نیکی کا. یاد رکھو ہر نیکی کا ڈبل ثواب ملتا. مطلب اب تم صدقہ دیے، صدقے کا ڈبل ثواب ملا، سلام کرے سلام کا بھی ڈبل ثواب ملتا، خیرات کرے خیرات کا بھی ڈبل ثواب ملتا. ہر نیکی کا ثواب ہم لوگوں کو ڈبل ملتا ہے جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر نیکی کریں گے. تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو رشتوں کو پہچاننا بھی پڑتا ہے نا. میرے رشتہ دار کون ہے یہ معلوم بھی کرنا پڑتا. جیسا کہ کئی لوگوں کو اپنے رشتہ دار کون ہے معلوم ہی نہیں ہے، خالہ کون نہیں معلوم، ماموں کو نہیں معلوم، کتنے تایا کتنے چاچا کون کہاں رہتے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. لیکن یاد رکھو بچوں کے دل پہ بھی اچھا اثر پڑتا جب اگر آپ پورے خاندان کے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرائیں گے، سب خاندان والوں کے نام بتائیں گے، ان کو یاد دلائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، رشتے کو قائم رکھیں گے. تو ایک بچہ ایک بچی اگر گناہ کرتی ہے یا کرتا ہے، کرنے سے پہلے سوچتی ہے اگر میں گناہ کروں گا تو میں اکیلی بدنام نہیں ہوں گی، میرے امی ابا اکیلے بدنام نہیں ہوں گے، میرا خاندان پورا بدنام ہو جائے گا. یہ سوچ کے بھی گناہ کرنے والے رک سکتے ہیں. تو اس لیے خاندان اپنا کیا ہے بتانا چاہیے. اپنے بچوں کو کبھی کبھی لے جا کے اپنے پورے خاندان والوں سے ملاقات کرانا، لے کے چلے جانا ایسے ہی کچھ بھی کام نہیں ہے پھر بھی چلو جی چلو ان سے ملاقات کرتے، چلو ان سے ملاقات کرتے، چلو بیٹا یہ تیرے چاچا ہے، یہ تیرے. دیکھو ایک زمانہ تھا جب ہمارا اپنا بھی بچپن آپ خود بھی محسوس کرے ہوں گے کہ وہ کیسا تھا کہ کبھی کبھار جب موبائل نہیں تھا، جب بات چیت نہیں ہوتی تھی، اتنا زیادہ آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا، بسز وغیرہ بھی زیادہ نہیں رہتے تھے، تو 20 سال پہلے 15 سال پہلے کیا ہوتا تھا، کبھی کبھار اگر کسی کے ماموں گھر پہ آ گئے تو کتنی خوشی ہوتی تھی، نانی گھر پہ آ گئے تو کتنی خوشی ہوتی تھی. نانی کو چھوڑ کے جاتے نہیں تھے، ماموں کو چھوڑ کے ہٹتے نہیں تھے جب تک کہ وہ لوگ گھر سے نہیں نکلیں گے. لیکن آج نانی بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے، پھوپھی بھی آ گئی، بچوں کو بولنا پڑتا بیٹا ادھر ادھر دیکھ، جا کے تھوڑا سلام کر، تیری پھوپھی آئی، جا.
ادھر جاؤ بولے تو ہاں میں نہیں جاتا ہوں بولتا انہیں. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں ریموٹ آ گیا, اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. یہ موبائل جو ہے نا ہمارے رشتہ داروں کے درمیان, ہمارے درمیان میں دیوار, ایک فاصلہ یہ فاصلہ قائم کر دی ہے. تو اس لیے ملاقات کراتے رہنا, محبت بڑھاتے رہنا. اور آج خاص طور سے مائیں دادا دادی کی محبت سے دور کرتی ہیں اور باپ نانا نانی کی محبت سے دور کرتا ہے نا. ماں کیونکہ اس کی ساس ہے, بچے کے لیے جو دادی ہے وہ اس کی ساس ہے, تو ساس کی اس کی نہیں جم رہی تو اب کیا کرتی ماں؟ اپنے بچوں کو بھی دادی کے قریب نہیں جانے دیتی, دادی کی محبت سے دور کرنے والی ماں بنتی. اب شوہر جو ہوتا اس کو اس کے سسرال والوں سے جھگڑا ہو کے رہتا, انبن ہو کے رہتی, تو اس لیے کیا کرتا؟ ظلم کرتے ہوئے کئی لوگ اپنی بیویوں کو اپنے میکے میں نہیں بھیجتے. نہیں, شادی ہو گئی ختم, تیرے ابا ایسا بولے, تیرا بھائی میرے کو ایسا بولا, میری عزت نہیں کرا, اب تو بھی نہیں جانا میں بھی نہیں جاتا ہوں. یہ اس پر بھی, اس کی بیوی پر بھی ظلم, اس کے بچوں پر بھی. اس کو نانی نانا کی محبت سے دور کرنے والا اس کا باپ ہی بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ کرنا غلط ہے. اور اگر کوئی شوہر اور اگر کوئی عورت, اگر کوئی شوہر, اگر ان کی انبن ہو بھی لیکن اپنے بچوں کو اگر ان رشتوں سے نہیں روکتے تو پھر وہ بچوں کے طرف سے بھی ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن رشتے پھر سے مل جائے. تو بہرحال یہ رشتہ داروں کو جوڑنا اور رشتہ داروں کی محبت, رشتہ داروں سے مل کے رہنا وہ الگ ہی فیلنگ ہے, اس کا ثواب تو الگ ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ محبتیں الگ ہوتی ہیں. فیس بک جو فرینڈس ہوتے ہیں نا ہمارے, فیس بک فرینڈس ہماری مصیبتوں میں آ کے کوئی نہیں ٹھہرتا, ہماری تکلیفوں میں آ کے کوئی مدد نہیں کرتا. فیس بک اور واٹس ایپ کے فرینڈس ہماری تکلیفوں میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے رشتہ دار ہی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے ساتھ ناراضگیاں مول لینا اور ان کے ساتھ دور ہونا یہ بہتر نہیں ہے. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک آج ہی ختم ہو. آپ سننا چاہتے ہیں اور ایک 10-15 منٹ اگر میں آگے بڑھاؤں تو کیا خیال ہے جی؟ رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے پہلے تو ان کو پہچاننا ضروری ہے. تو ایک تو پہچاننا اور دوسرا ان کے لیے وقت نکالنا. آج کیا ہے, پیسے دے دے رہے ہم لوگ, پیسے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو پیسے دے دے رہے, بول رہے کہ بھائی ہم سب کچھ کر رہے. نہیں, کبھی کبھی پیسوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. بوڑھے ماں باپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا, اپنے بچوں کے قریب بیٹھنا یہ اہم ہوتا ہے ان کے دیے ہوئے پیسوں سے بھی زیادہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو شادیوں کے تعلق سے, یعنی میاں بیوی کا بھی جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے, وقت دینا اپنے رشتہ داروں کو. اب رشتہ داروں میں میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے, بچوں کا بھی رشتہ ہے, ماں باپ کا بھی رشتہ ہے. تو ماں باپ کو بھی وقت دینا, بچوں کے لیے بھی وقت دینا اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے وقت دینا یہ اہم اور ضروری ہے. جہاں وقت نہیں دیتے وہاں پر رشتے ختم ہو جاتے, یاد رکھو. اگر ہم ہمارے بچوں کو بھی وقت نہیں دیں گے نا تو یاد رکھو یہ ہمارے بچے بہت بگڑ جائیں گے. اس لیے آپ ٹرائی کر کے دیکھو, آپ عمل کر کے دیکھو. بچوں کو آپ جتنا زیادہ وقت دے کے تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ بچے اتنے ہی زیادہ آپ کے نیک رہیں گے, سیدھے راستے پہ رہیں گے. آج ہمارا تعلق وقت نہیں رہنے کی وجہ سے ایک ہی بات ہم بول دے رہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارے رشتے خراب ہو جا رہے ہیں, بچے بگڑ جا رہے ٹائم نہیں دینے کی وجہ سے. ماں باپ رو رہے اپنے بچے اپنے کو ٹائم نہیں دے رہے بول کے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا کیونکہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے. ٹائم جتنا موبائل میں دے رہے اتنا ہم لوگ آپس میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہے, یاد رکھو. اس کے بعد چلو جلدی کر کے باتوں کو ختم کریں گے. تیسری چیز, مال خرچ کیجئے. رشتہ داروں کو جوڑنا ہے تو کیا کرنا, ایک تو رشتوں کو پہچاننا, دوسرا رشتہ داروں کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. کبھی وقت ملا تو میں اس پر اور لمبی گفتگو کروں گا, آپ لوگوں کے سامنے اہم باتیں بولوں گا. وقت نکال کے جاؤ رشتہ داروں کے پاس, وقت نکال کے موبائل پہ بات کرو, وقت دینا ضروری ہے. اور تیسرا مال خرچ کرنا. دیکھو آج غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, امیر کے تو دور کے بھی لوگ رشتہ دار بن جاتے ہیں. مال خرچ کرنا ضروری ہے. ہدیہ دیجئے, ہدیہ دو, تحفہ دو. جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کے سامنے, مال خرچ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. ہمارے آج جو ہدیہ دینے کا سسٹم ہے, مناسبتوں سے ہم لوگ ہدیے دے رہے, تحفے دے رہے. مناسبتوں سے کا مطلب شادی ہے تو ہدیہ تحفہ, عقیقہ ہے تو تحفہ, اور کوئی فنکشن ہے تو تحفہ, یعنی مناسبت سے تحفہ دے رہے. تو اس میں محبت نہیں رہی, پھر اس میں محبت نہیں رہی. کیا ہوا, ہم شادی میں دیے
تو ان لوگ بھی نکال کے دیتے. کچھ دن پہلے تک یہ رواج تھا, شاید آپ بھی دیکھے ہوں گے, آج بھی یہ رواج پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, نہیں معلوم. آپ لوگوں کے یعنی 15-20 سال پہلے شادیوں میں کیا ہوتا تھا, لفافہ آتا تھا, لفافے میں پیسے رکھ کے دیتے تھے نا, نام لکھ کے. تو شادی ہونے کے بعد سب لوگ کیا کرتے تھے, لفافہ کھول کے کتنے پیسے ہیں بول کے دیکھ کے ان کا نام لکھ کے باقاعدہ. میں بچپن میں جب 8th اور 9th میں تھا تو اس وقت جن کو پڑھنا لکھنا آتا وہ بچوں کو شادیوں میں بٹھا کے ایک نوٹ بک دے کے بٹھا دیتے تھے, لکھو بیٹا کون کتنے لا رہے تحفے. تو ہم لوگ لکھتے تھے, تو یہ نام کے ساتھ 500, یہ نام کے ساتھ 200, یہ نام کے ساتھ 100. تو پھر ان لوگ کیا کرتے, یہ ڈائری مینٹین کرتے, چھپا کے رکھتے. جب ان کے گھر میں شادی ہو گئی تو انہوں 100 دیے تو ہم بھی 100 دیں گے. آج بھی کیا ہو رہا, ان کے گھر میں شادی ہو گئی تو 500 کی ساڑی, اب انہوں یاد رکھ لیتے. اچھا کیا سمجھے, میرے کو فقیر سمجھے, 500 کی ساڑی پہننے والی دکھ رہی میں, ٹھہریے ایسا رکھ بیٹا, اس کے منہ پہ ماریں گے لے کے جا کے, بولتے نا یاد رکھ لے. تو مناسبتوں سے ہم بدلہ لینے کے لیے اگر تحفے دیتے تو اس میں محبت نہیں ہے, اس میں دشمنی بڑھ رہی. لیکن بغیر مناسبت کے کبھی چلے گئے ایسے ہی رشتے دار کے گھر کو, جاتے جاتے سویٹ لے کے چلے گئے, جاتے جاتے فروٹ لے کے چلے گئے. بغل میں اگر چاچا رہتے گھر میں اچھا کھانا بنا, چاچا کو کبھی بلا لیا, آؤ چاچا کھا لیں گے, آؤ خالہ یہ لے لیں گے. کبھی کسی کے گھر میں چلے گئے تو کسی کے لیے کپڑے لے کے چلے گئے. اس میں جو محبت, حالانکہ تمہارے ایک 100 روپے کے سویٹ, 100 روپے کے فروٹ جو محبت دلا سکتے, تم شادیوں میں مناسبتوں سے 1000 روپے کی ساڑی بھی رکھے تو وہ محبت نہیں لا سکتے. تو یہ ہدیے دینا لینا یہ ضروری ہے, اس سے محبت بڑھتی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, تکبر نہیں کرنا. یعنی اب اتنی چیزیں سنیں, رشتوں کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا, وقت دینا, مال خرچ کرنا. اب رشتوں کو ختم کرنے والی چیز, خراب کرنے والی چیزیں کیا ہے, وہ بھی جلدی جلدی 2-4 چیزیں رکھ دوں گا. رشتوں کو خراب کرنے والی چیزوں میں ایک ہے حسد. حسد جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. حسد ہمیشہ اپنوں سے ہوتا, دوسروں سے نہیں ہوتا. یعنی حسد ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار اگر آگے بڑھ رہے تو جلن ہوتی, ہاں انہوں گھر بنا لیے, ہاں ان کو سونا انہوں پہن لیے, ہاں انہوں گاڑی خرید لیے, ارے ان کو تو اچھا رشتہ مل گیا. کسی بچی کا اچھا رشتہ مل گیا تو بھی حسد ہو رہی جی آج. لیکن غیروں سے حسد ہوتا کیا ہم کو, امبانی آگے بڑھ رہا, اڈانی آگے بڑھ رہا, کبھی حسد ہوئی ان سے, ارے انہیں کیوں کروڑ پتی بن گیا بول کے کبھی جلن ہوئی ہمارے دل میں. غیروں سے نہیں ہوتا حسد, ہمیشہ اپنوں سے ہی ہو رہا ہے. اس کی گاڑی اچھی نہیں رہنا میرے سے, اس کا موبائل میرے سے اچھا نہیں رہنا, اس کا گھر میرے سے اچھا نہیں رہنا, میری بچی سے اچھا داماد اس کو بھی نہیں ملنا, یہ حسد ہے. اگر ہم اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتے تو حسد کی جڑ کٹ جاتی, ختم. حسد کیا ہے, اللہ اس کو گاڑی دینا تھا, اللہ لکھ دیا اس کو گاڑی دے دیا. اللہ اس کو زیور دینا تھا, دے دیا. اللہ اس کو وہ رشتہ پیغام بھیجنا تھا, اس کو بھیج دیا. مطلب یہ اللہ کی تقسیم ہے. میں اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں, میں جس کا مستحق تھا اللہ وہ مجھے دے دیا, اور وہ جس کا مستحق تھا اللہ اس کو وہ دے دیا, بس ختم, بات ختم. حسد ختم ہو جائے گی اس سے. کئی لوگ اپنے پریشانیوں سے زیادہ دوسروں کی نعمتوں پہ افسوس کر کے پریشان ہوتے. سمجھ رہے میرے بات, اپنی پریشانی کیا ہے اس سے بھی زیادہ ان کو ٹینشن کس بات کی ہوتی, دوسروں کے پاس جو نعمتیں ملی اس کو دیکھ کے جل جل کے افسوس کرتے ہوئے اور زیادہ پریشان ہوتے. اس لیے حسد نہیں کرنا. دوسرا, رشتوں کو خراب کرنے والی چیزوں میں ایک ہے تکبر. آدمی تھوڑا کیا پیسے کمانے لگ جاتا ہے تو اس کے پاس تکبر آ جاتا, آنا آ جاتی, اکڑ آ جاتا, انہیں الگ ہی فیلنگ میں رہتا. دیکھو باہر وہ بزنس مین ہوں گا, باہر وہ ڈاکٹر ہوں گا, باہر وہ انجینئر ہوں گا, باہر وہ کروڑ پتی ہوں گا, لیکن جب وہ گھر میں آئے گا تو ماں کے لیے بیٹا ہی ہے, باپ کے لیے بیٹا ہے, بہن کے لیے بھائی ہے, ایک بھائی کے لیے بھائی ہے, بس. ایک خالہ کے لیے بھتیجا ہے, ماموں کے لیے بھانجا ہے, بس ختم. تو میں یہ ہوں بلکہ اکڑنا نہیں, میرے رشتہ دار کے لیے میں کیا ہوں بلکہ جھک جاؤ, تکبر ختم کرو, رشتے انشاءاللہ جڑ جائیں گے. اور اسی طرح تیسری چیز, بد زبانی نہیں کرنا. زبان کا جو زخم لگتا نا وہ جلدی مٹنے والا نہیں ہے. تعلقات کو بنانے میں بھی زبان کا بڑا رول ہوتا ہے, تعلقات کو ختم کرنے میں بھی بڑا کردار ہوتا ہے زبان کا. معاف کرنے والے معاف کر لیتے ہیں کئی لوگ, لیکن باتوں کو نہیں بھولتے, کیونکہ ہم جو زبان سے نکال دیے باتیں, بعد میں جا کے معافی مانگ لیے, ٹھیک ہے جی معاف کر دی بولتے, لیکن دماغ میں وہ بات یاد رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی پاور نہیں دیا ہم ان کے دماغ میں گھس کے اس بات کو ڈیلیٹ کریں, ایسا کوئی پاور نہیں دیا. اس لیے بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولنا, الفاظ زبان سے نکالنے سے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ کے بولنا, یہ ضروری ہے. اور کئی لوگ تو دل کے برے نہیں ہوتے لیکن زبان کے برے ہونے کی وجہ سے رشتوں کو ختم کرتے. دل کے اچھے بیچارے
لوگوں کی مدد کرتے, پیسہ دیتے, آتے, سپورٹ کرتے, لیکن زبان گندی رہنے کی وجہ سے اپنے رشتوں کو ختم کر لیتے ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کے سنبھل کے بولنا کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے. یہاں پر ایک آیت بھی تھی اور ایک واقعہ بھی تھا, وہ انشاءاللہ ابھی نہیں بولوں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا. اور چوتھی اور آخری چیز رشتوں کو خراب کرنے میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہے چغل خوری. چغل خوری. کچھ عورتیں ہوتے ہیں معاشرے میں جو لوگوں کا ڈاٹا کلیکٹ کرتے, سب لوگوں کا, اور لے کے آ کے اس کا اس کو پہنچاتے رہتے. اس کی وجہ سے کیا ہے, رشتے خراب ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی بھی کوئی تمہارے پاس آ کے تمہارا رشتہ دار ایسا بولا بول کے کوئی بولتا نا, اس وقت تم بولو بھائی تم یہ بات میرے پاس لا کے کیوں پہنچا دیے, تمہارے کو کیا ضرورت ہے جی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کو اس لیے بھیجا تھا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کو یہ ذمہ داری دیا کیا انہوں کیا بولے انہوں کیا بولے ان کی باتیں لے کے آ کے میرے سامنے رکھنا؟ اور جب کبھی بھی کوئی چغل خور آ کے تمہارے سامنے کسی کے بارے میں ایسا بولتا, کیا جی تمہارے بارے میں انہوں ایسا بولے, تو کیا کرنا, جا کے بات کرو, جا کے تحقیق کرو اس رشتہ دار سے, بھائی تمہارے بارے میں میرے بارے میں تم ایسا بولے بول کے فلاں آدمی آ کے میرے کو ایسا بولا, کیا حقیقت میں تم بولے کیا؟ تحقیق کر لو, مسئلہ ختم ہو جاتا. ہم کیا کرتے, تحقیق نہیں کرتے, انہیں بولنے سے دماغ میں بٹھا لے کہ اچھا میرے بارے میں ایسا بولے کرتے بول کے بات بند کر دیتے. بات بند کرنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا, بات کرو, جاؤ, ملو, تو پھر یہ چغل خوروں کو خاموش کرا سکتے. اس لیے کوئی چغل خوری کر رہا تو مزے سے نہیں سننا, اس کو خاموش بٹھاؤ, بھائی بس بولے تو بولا ہوں گا, اس کا گناہ اس کے ساتھ. جی آج کتنے خطرناک لوگ رہتے, ایک ہی گھر میں رہتے, ادھر دیورانی, ادھر ننند, ادھر جٹھانی, ادھر بھابھی, یہ جو بھی رہتے. اب کون تو سامنے والی پڑوسن رہتی, وہ پڑوسن ان کے گھر میں بھی آتی, ان کے گھر میں بھی آتی. یہاں سنے سو بات, اچھا میٹھے باتیں سنتے دیورانی کے بارے میں, ہلو انہیں گھر کو چلے آتی. یہاں جا کے پھر جب جٹھانی سے ملتی, اجی تمہاری دیورانی پرسوں ایسا بولی تھی, معلوم ہے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب پڑوسنا ایسے جو رہتے, ان کے سامنے میٹھے جو رہتے, پھر انہوں بولے سو باتیں پورے سن کے انہوں بھی کیا کرتے, ہاں میرے کو آ کے بولی میری دیورانی کے بارے میں اتنے باتیں, میں کیوں نہیں بولنا, میں ایسا نہیں ویسا کری, انہوں ایسا پورا سنا لیتے. انہیں لے کے جا کے چغل خور پھر اس کو لگا دیتی. تو ادھر ادھر لگانے کی وجہ سے باتیں کیا ہے, پھیل جاتے, پھر اس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آج کی بات یہیں پر میں ختم کروں گا, اسی بات کے ساتھ کہ یہ رشتہ داروں کو جو توڑنے والے جو اعمال ہیں ان سے بھی ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے. بہت ساری باتیں اور رہ گئی ہیں, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کبھی موقع کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.